اور سجدہ جاری ہے۔ بسا اوقات یہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے سجدے کے دوران یا کرسی پہ کہیں بیٹھتے یا چارپائی پہ تو پھر وہ کرتے جی تکیہ ہو یا کوئی چیز جو ہے نا کوئی ڈھیلا رکھا ہوا ہے، کوئی اینٹ رکھی ہوئی ہے، وہ اپنا پیشانی کو ایسے لگا لیں کہ یہ سجدہ ہو جائے۔ جو جھک سکتا ہے اور سجدے میں جا سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں جا سکتا تو کسی چیز کو اٹھا کے پیشانی پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سجدے کے دوران ہمارے ہاتھوں کی کیفیت کو معلوم ہوگی، پاؤں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ سجدے کے دوران دونوں پاؤں اوڑیاں اٹھی ہوئی ہوں اور دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں کھلے نہیں، فاصلہ نہیں رکھنا، اپنے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں، انگوٹھا اور انگلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، دوران سجدہ دونوں ملے ہوئے بھی ہوں اور انگلیوں کا رخ انگوٹھے کا بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ ہمارا سجدہ ہوگا۔ اب سجدے میں کیا کرنا ہے، یہ تو ہماری پوزیشن ہے، اب پڑھنا کیا ہے، صبر سننے جو رہے تھے بتا دینا۔ تو پہلی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے نا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اکیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعض نے اس کو اکیلا بھی لکھا، اللہم اغفر لی کو بھی اکیلا لکھا، بہرحال آپ ترتیب بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ایک دعا، دوسری دعا اللہم اغفر لی، اسی طرح تیسری دعا سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ چوتھی دعا بھی ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و سرہ و علانیہ، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کون سے، کلہ سارے کے سارے، دکہ و جلہ جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو پوشیدہ ہیں، جو ظاہری ہیں، جو جان بوجھ کے کیے گئے یا وہ نسیان اور خطا اور غلطی سے، اللہ سارے معاف کر دے، کیا بچا باقی۔ حتیٰ کہ ایک اور دعا بھی ہے کہ اللہ اپنا اس میں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ سکون قدوسن بھی ہے، 7 دعائیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ساتوں کی ساتوں اللہ کی توفیق سے گروپ میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے یاد آ جائے اللہ کرے تو السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتوں اسکرین جو ہے وہ گیٹ کے بعد رکھی ہے، دینے کے بعد اندر سے جی جو جائے ایک تو کیا بات تھی، ہاں 7 دعائیں انشاءاللہ میں گروپ میں اللہ کی توفیق سے بھیج دوں گا، تو جنہیں جتنی یاد ہے پڑھیں، بقیہ آپ یاد کریں۔ تو بعض ساتھی سوال کرتے ہیں شیخ صاحب کہ ہم سجدے میں اپنی زبان میں کچھ مانگ سکتے ہیں بھی، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز عربی میں ہے، نماز عربی میں ہے تو دعائیں بھی عربی میں ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، اب دعا کر رہے ہیں، اپنی زبان میں رب سے مانگیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہرحال میں نے تو کئی بار دیکھا، نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد پتہ نہیں کچھ اذکار کریں گے، اس کے بعد جاتے ہوئے ایک سجدہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نئی بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کچھ ہاں اگر آپ تہجد ٹائم یا کسی ٹائم اپنے رب سے گڑ گڑا کے رو کے رابطہ کر کے معافی مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ عاجزی اور انکساری کی کیفیت اپنا رہے ہیں، ہاتھ بلند ہیں، اپنے رب سے باتیں ہیں، تو یہیں پر اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ میں تیرے آگے زیرو ہوں، میں کچھ نہیں، میں تیرے آگے گرا پڑا ہوں، تو اگر یہ کیفیت انسان بناتے ہوئے اللہ کو یہ دکھلاتے ہوئے کہ میں اب گر گیا ہوں، سجدے میں گر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ میں تیرے آگے گرا پڑا ہوں، بس میں نے معافی لینی ہے، مجھے معاف کر دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جس طرح رو کے دعا کر رہا ہے، سجدے میں گڑ کے دعا کر رہا ہے، وہ علیحدہ کیفیت ہے۔ ہر نماز کے بعد اس طرح سجدہ کر کے جانا یہ سنت نہیں ہے، یہ ایک نئی بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اسی طرح سجدے کی دعائیں ہو گئی، سجدے کی پوزیشن اور کیفیت ہو گئی، اب اٹھنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے۔ اٹھتے ہی اٹھنے کی کیفیت وہی، آپ جو ہی اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں گے دونوں۔ یہاں تشہد میں چلو جب پہنچیں گے وہاں کروں گا، یہاں صرف آپ ہاتھ ران کے اینڈ پہ
گھٹنے سے پہلے رکھے انگلیاں آپ کی گھٹنے پہ ہوں یا آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی گھٹنے پہ ہو، کوئی حرج نہیں. تو آپ نے ہاتھ رکھ لیے، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ دعا پڑھنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دعا پڑھی ہے. دعا یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. ایک اور روایت کے اندر لفظ ہے وجبرنی، اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی لفظ ہے ورفعنی. تو یہ یعنی ساری اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اغفر لی مجھے معاف کر دے، وارحمنی میرے اوپر رحم فرما، وعافنی مجھے معاف کر دے، اللہ اغفر لی وارحمنی وہدنی مجھے ہدایت دے، اور اسی طرح ورزقنی کے معنی مجھے رزق بھی دے، اور اسی طرح ورفعنی بلندی دے، عزت دے. خیر، تو یہ مقصود ساری نماز کا ترجمہ نہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں ترجمے والی کتاب سے بھی. تو یہ دعا آپ پڑھیں گے. افسوس ہوتا ہے ہمارے بعض بھائی پڑھتے نہیں. میں نے کئی بار دیکھا سجدے سے اٹھیں گے وہی بات جھٹکا دیا دوسرے سجدے میں گئے. کوئی ایسے سیدھا کمر بھی ٹھیک نہیں کرتا، کمر بھی ٹھیک نہیں ہونے دیتے. اماموں کو بھی دیکھا بڑی سپیڈ کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک جگہ سفر کے دوران پھنس گئے. امام پتہ نہیں کس چکر میں تھا، 140 بھی نہیں بلکہ 160 کی سپیڈ پہ تھا. تو وہ کوئی بھی موقع کی کوئی دعا پوری نہیں ہونے دیتا. مجبوراً درمیان نماز جماعت نماز چھوڑنی پڑی، بعد میں علیحدہ پڑھنی پڑی. وہ نماز نہیں ہے کہ کاروائی پوری کرو فارمیلٹی اور چلو بھی نہیں. نماز ہو، ارکان بھی صحیح ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ایک آدمی آیا آ کے نماز پڑھی. آپ نے اسے دیکھا، جو ہی مکمل کیا آپ نے اسے بلایا آگے، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. گیا دوبارہ پڑھی، پھر دوبارہ آگے آپ نے فرمایا جا پھر پڑھ ارجع فصلی فانک لم تصلی. اس حدیث کا نام اکثر محدثین اس کو مسیء الصلاۃ کے نام سے، کسی سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی مسیء الصلاۃ والی حدیث کیا ہے، یعنی جس نے نماز غلط پڑھی تھی. 3 بار آپ نے سے کہا، پھر آخر وہ بول پڑا محبوب مجھے جیسے آتا میں ویسے پڑھ رہا ہوں، جہاں کمی ہے غلطی مجھے بتلا دیتا کہ میں اصلاح کروں. پھر آپ نے سارا بتلایا کہ رکوع بھی اطمینان کے ساتھ، سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ، قیام بھی اطمینان کے ساتھ، پھر اسی طرح سجدے کر کے بیٹھو جب مکمل اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے دعا پڑھ کے پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے دعا پڑھیں، پھر اٹھیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے. تو خیر، اب پہلے سجدے کے بعد یہ بیٹھ کر پوری دعائیں پڑھنی. اب دوسرے سجدے میں دعا بڑی کتنی قیمتی ہے، ساری بخشش مغفرت اور سارے رزق کی ہدایت کی ساری دعائیں ہیں. اب دوسرے سجدے میں جانا ہے، وہی کیفیت پہلے والی. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، بیٹھنا کیسے ہے؟ پہلے سجدے کے بعد آپ کا دایاں پاؤں انگلیاں قبلہ رکھوں، انگلیاں قبلہ رکھوں، انگوٹھے سمیت. دایاں پاؤں کھڑا ہوگا اور بائیں پاؤں کے اوپر اپنا کلہا رکھ کے ایک بیٹھیں گے. اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں گے، وہی کیفیت، سجدہ اسی طرح، دعائیں وہی. اب دوسرا سجدہ کر کے اٹھنا ہے. اب اٹھ کر پہلی رکعت ہے تو تب بھی آپ نے سیدھا ڈائریکٹ نہیں جانا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، بقیہ کتب میں بھی. دوسرے سجدے کے بعد آپ بیٹھیں گے. اب سجدے سے اٹھیں گے سیدھا، جب اعضاء ایک بار اپنے سیدھے ہو جائیں مکمل، سیدھے ہوتے ہی پھر آپ اٹھیں گے، پھر آپ اوپر کی طرف اٹھیں گے. ایک بار آپ پورے سیدھے ہو کر بیٹھیں گے، پھر آپ اگلی پوزیشن لیں گے. تو کوئی ساتھی کہتے یہاں پڑھنا کہ یہاں کچھ نہیں پڑھنا، یہاں اطاعت ہے، کیونکہ یہاں پہلے پڑھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان میں. یہاں آپ نے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں دیا، نہ کوئی دعا بتلائی ہے. یہاں صرف یہ کہ آزاد سیدھے ہو کے پھر آپ نے اوپر اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے. اب دوسری کے لیے اٹھنا ہو یا تیسری کے لیے اٹھنا ہو تو اٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اٹھنے لگو تو تم زمین پر ہاتھ کس طرح رکھو؟ جس طرح تمہاری خاتون آٹا گوندتی ہے، جس طرح عورت آٹا گوندتی ہے اس طرح ہاتھ رکھ کے اٹھو. تو آٹا گھر میں کیسے گوندا جاتا ہے؟ جی میرے خیال میں ساتھی ایک ہی پوزیشن ہے جی بس وہ ٹھیک ہے، عورت ایسے کر لیں ایسے. مقصد یہ ہے کہ اب ایسے ہی، اب ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، بعض ایسے اسی ہاتھ کے ساتھ، بعض ایسے، یعنی ایسے کر کے یا ایسے کر کے.
नहीं, आपने मुट्ठी जिस तरह आटा, कोई खातून ऐसे कर लेगी तो कोई ऐसे कर लेगी, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। आटा ऐसे भी गूंदा जा रहा है, ऐसे भी गूंदा जा रहा है, तो इस पोजीशन में अब जिसको ये सूट करता है वो इसी तरह उठेगा। अगर कोई इस तरह पहलवान शरीफ है तो वो इस तरह उठ जाएगा, उसकी मर्जी, लेकिन उठना इसी तरह है जिस तरह औरत क्या करती है, आटा गूंदती है। आज तक जितनी बार उठे हो, कभी एक चीज में औरत जिस तरह उठती है, आटा गूंदती है, वैसे हमने रकात के लिए उठना है। ये मकातब के फवायद है, ठीक है ना। ये तबलीग होती है, यहाँ कहा जाता है कि पाबंदी लगे, हो तो रही है भाई, कितनी नमाजों की सलाह हो रही है। तो बार ये कैफियत मैं नहीं कह रहा, ये जितनी बातें हो रही हैं इनके पीछे जो है ना दलाइल खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्कि इस पर एक किताब भी मुकम्मल छोटी सी लिखी हुई है कि नमाज उठने के लिए अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, अल्लाह हम सबका बैठना सुनना कबूल फरमाए। यकीन जानिए अल्लाह इन मकातब को भी जज़ाए खैर दे और ममलकत को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, क्योंकि ये सेंटर कायम करके ये चीज़ें यकीन जानिए जो आपको 1 घंटे में मिलती हैं उनको हासिल करने के लिए लोगों को कई साल लगते हैं, उनको कई साल लग जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह अमल की भी तौफीक दे। अब उठने की कैफियत मालूम होगी, जिस तरह औरत आटा गूंदती, आज तक कभी आप लोगों ने शायद ख्याल न किया हो, अब आपको याद आएगा अम्मी कैसे आटा गूंदती थी, हैं? अब सबके सामने वो भी तस्वीर और तारीफ आ जाएगी। खैर, तो अब ये उठने लगे, हाथ उसी तरह रख के सीधे खड़े हो गए। पहली रकात वही तरीका, यहाँ आपने जब नमाज जो एक सीधे खड़े हो गए, हाथ बांधेंगे, आगे यहाँ आपने डायरेक्ट सूरत फातिहा पढ़ ली। यहाँ दूसरी तीसरी चौथी रकात में सना वगैरह या लम्बायत बैनी और कुछ नहीं, सूरत फातिहा पढ़ेंगे। कुछ सवाल ये भी कर सकते हैं बिस्मिल्लाह पढ़े, अफजल यही है बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर आप इमाम हैं तो आहिस्ता पढ़े, मुक्तदी हैं तब भी तो आपने आहिस्ता ही पढ़ना है। तो आप सूरत फातिहा मुकम्मल करेंगे खामोश में, अगर इमाम के साथ है। अगर आप अकेले हैं तो तब आप आगे दुआ पढ़ें। अब उसी तरह फिर सिलसिला चलेगा, खैर से दूसरे सजदे में पहुंच जाओगे। अब दूसरे सजदे के बाद उसी तरह उठकर सीधा बैठना है, तो क्या पढ़ना है जी, तशहुद पर बैठना है। आप तशहुद इसलिए इसको कहा जाता है, इसमें शहादतैन के अल्फाज हैं, तो बसाव का तावुज़ इसलिए जिस तरह भी आप भी पहले सना, ये हमारे उर्दू के लफ्ज़ हैं, अक्सर अरबी में भी इस्तेमाल, सना यानी अल्लाह की तारीफ वहाँ बयान करो। उसके बाद ही अल्हम्द सूरत फातिहा है। उसके बाद जो रुकू से जब खड़ा होना है, रुकू तो रुकू हो गया, रुकू से खड़ा होना है, ये तो कौमा है जी, अब आगे सजदा है, ये इस तरह के नाम रखे गए हैं। अब ये तशहुद पर बैठेंगे। तशहुद पर बैठने की कैफियत दूसरी रकात की उसी तरह होगी जिस तरह आप पहला सजदा करने के बाद बैठे थे। तो अब आपने हाथ जो है वो कहाँ रखना है, दायां हाथ उसी तरह रान पर। यहाँ बाद रिवायात में ये मिलता है कि जिस तरह घुटने को पकड़ कर बंदा बैठता है, ये कैफियत हो, और उंगली जो है ना वो हमारी ये एक खास तरतीब बतलाई गई है। 53 ज़हन में लगाए, अरबी का 53, अंग्रेजी वाला नहीं। अरबी का किस तरह लिखा जाता है जी, ये उसकी 3, ठीक है ना। अब ये इसको तशबीह दी गई है कि आपके इस हाथ की कैफियत उंगलियों की 53 वाली हो। अब मसलन ये एक तरफ बंद है, ये वो 3 उंगली हो गई ना, उसके ऊपर डुंडी क्या कहते हैं अब ये वो अलिफ हो गया 3 वाला, ठीक है ना। अब ये अंगूठा जो है ना, ये इसके साथ मिला के ये 5 का गोल दायरा बनेगा, तो ये 53 वाली कैफियत बनेगी। आप ऐसे करें, यानी 2 उंगली यहाँ ये अंगूठे को शहादत वाली उंगली से टच करें, ठीक है, ये कैफियत। या दूसरी कैफियत ये है कि आप अंगूठे को यहाँ उंगलियों के बीच में ले जाएं और इसको इस तरह पकड़ के फिर अकेली उंगली रहेगी। समझ आ गई? ये 2 कैफियत है, या तो अंगूठा शहादत वाली उंगली के साथ टच रहेगा, ये 53 वाली कैफियत बनेगी, और इस तरह अब ये हरकत चलती रहेगी। ज्यादा आसानी जो है ना, ये देखें यहाँ रखें, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल होगा जब हरकत। अब ये तो हो गया 3, तो ये जब इधर आएगा ना, तो ये जो गोल वाला 5 होता है, इनके यहाँ तो सिर्फ नुक्ता लगा दो तो सिफर बन जाएगा अरबी में।
अब यहाँ जब अंगूठा रखेंगे तो ये 5 बन जाएगा और ये 3 वाली कैफियत बनेगी, समझ आई ना। तो ये 3 वाली कैफियत होगी और यहाँ अंगूठा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 5, ये 53 हो जाएगा। आप यहाँ रखें और इस तरह हरकत देते रहें, ठीक है ना, या अंगूठे को अंदर लेकर उंगलियों से दबाकर फिर आप हरकत दे सकते हैं, समझ आइए। तो ये कैफियत है बहरहाल इस उंगली की। अब अगला सवाल ये है कि इस उंगली को हरकत देना है, रफ़ और सबाबा। इस उंगली का नाम क्या है, सबाबा। इसको क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा, इबहाम, ये इनके नाम है, ठीक है ना। अरबी में खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा, इबहाम, ये अंगूठे को इबहाम। अब ये सबाबा जो है इस उंगली को हरकत देना, इसके बारे में 2 राय है। एक तो शहादतैन के हम उम्मन अक्सर लोग जो है हमारे बड़े सगीर में शहादतैन वाले लफ्जों पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर हरकत देते रहते हैं।